نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. فاتحہ پڑھ لیں. پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر حشر فرمائے. ابھی علماء کرام کی نصیحت آپ نے سماعت کی اور مفتی عاشق حسین صاحب کا بھی آپ نے خطاب سنا. اس سب کا جز اور خلاصہ یہ ہے جو آپ نے ابھی عہد کیا، وعدہ کیا، اس پر سختی سے قائم رہنا ہے. جب قومیں اوامر و نواہی کی پابندی نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں خیر امت فرمایا، بہترین امت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں، صحابہ کرام کے صدقے میں، تابعین اعظام کے صدقے میں، غوث و اغواث کے صدقے میں آپ کو ایک ماڈل بنا کر بھیجا. تمام جہان کے لیے ایک ماڈل کہ یہ کیسے ہیں، تو یہ ایسے ہیں کہ
کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تو یہ علماء کرام کی شان ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے آپ کو روکتے ہیں، اور اس پر قائم رہیں گے تو فلاح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آج حالات تمام عالم میں اور تمام ملک میں ایسے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے سنا کہ تم خود ظالم ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا پیالی پر۔ عرض کی کیا اس وقت ہماری تعداد مسلمان کم ہوں گے، تعداد کم ہوگی؟ کہ نہیں، تعداد زیادہ ہوگی۔ تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کا جھاگ، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں موت کا ڈر اور وہن ڈال دے گا۔ وہن پوچھا کیا ہے؟ کہ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت وہ ڈال دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں اللہ اور کوئی نہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں بادشاہوں کا مالک، ان کے دل میرے قبضہ اختیار میں ہیں۔ آؤ میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے توبہ اور استغفار کرو۔ آؤ گے تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے محبت اور رفت سے بھر دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میں ان کے دل تمہارے لیے سخت کر دوں گا۔ اور اوامر و نواہی کی پابندی کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ کہ ظالم حکمراں مسلط فرمائے گا، پھر نہ تمہارے بچوں کا، بڑوں کا، کسی کا وہ خیال نہیں کرے گا۔ ابھی آپ نے سنا بہت آئے، آمان آیا، شداد آیا، چنگیز اور ہلاکو آیا، اور آپ نے سنا حضور غوث پاک کے وہ قادری بزرگ تغوار خان کے وہاں پہنچے اور انہوں نے وہی اسلام کی اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ انہوں نے کہا میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں، اگر میں اس کا وفادار ہوں اور اس کا کہا مانتا ہوں تو یہ میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی۔ پھر آپ نے پورا واقعہ سنا، اور پھر ان کو وقت آ گیا، پھر ان کے صاحبزادے وہ پہنچے، وہ بھی بہت نحیف تھے، دبلے پتلے تھے۔ بادشاہ نے بہت منع کرا کہ تاتاری پہلوان، اس سے آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے جب گئے اور ایک تماچا مارا، ایک ہی تماچے میں اس کا سر کھوپڑی دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ وہ حدیث قدسی جو ہے اس میں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہوں، میں اس کے بازو ہو جاتا ہوں۔ وہ یہ حدیث کی ترجمانی ہے کہ جو وہ سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ شریعت کی پابندی اور اللہ کے لیے سارے کام کرتے ہیں، جو محبت ہے دنیا کی وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور وہ زندگی اپنی اس طور پر گزارتے ہیں، میں
جس طرح سے تاج الشریعہ نے زندگی جینے کا فلسفہ بتایا اور فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ایک واقعہ تنبیہ الغافلین میں آیا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور پیڑ کو پوجا جا رہا ہے۔ وہ نکلا اور غصے میں لوٹا اور اس نے بیٹھا اپنے گدھے پر اور کلہاڑی نکالی اور چلا راستے میں کہ میں اس پیڑ کو کاٹ ڈالوں گا۔ راستے میں اس کو شیطان ملا۔ شیطان نے کہا تیرا کیا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ اللہ کے سوا یہ پیڑ پوجا جا رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب تو کیا کرے گا؟ تم ایسا کرو، جاؤ اپنے گھر جا کے آرام کرو اور میں تمہارے لیے کچھ پیسے، کچھ درہم رکھ دیا کروں گا۔ وہ آیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن کچھ درہم اس کے وہاں پر اس کو ملے، جب تک چاہا اللہ نے وہ ملتے رہے۔ ایک دن دیکھا پیسہ نہیں ملا، ایک دن انتظار کیا، دوسرے دن دیکھا پیسہ نہیں، پھر اس نے کلہاڑی اٹھائی، تیار ہوا اور چل پڑا۔ راستے میں پھر اس کو شیطان ملا اور اس نے پھر وہاں روک لیا اور اس نے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ سن، تو جو پہلی بار آیا تھا اس وقت جب تو نکلا تھا تو خالص اللہ کی وجہ، اللہ کے لیے نکلا تھا، خالصتاً لوجہ اللہ نکلا تھا۔ اگر اس وقت سارے لوگ، تمام زمین و آسمان کی مخلوق تیرے خلاف ڈٹ جاتی تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور آج تو اپنے نفس کے لیے نکلا ہے، میں تیری گردن مروڑ دوں۔ اسی کو تاج الشریعہ نے فرمایا اور پیغام دیا بار بار کہ تم حق پر ڈٹ جاؤ اور اس پر جم جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ میں اپنا رشتہ اور علماء کرام کے، علماء ربانین سے اپنا رشتہ قائم رکھو، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، کہ ایسی ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کا مخالف، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلی حضرت پر، مسلک حق پر قائم رکھے، اور تمام فتنوں سے، صلح کلیت کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کرنا ہے؟ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واللہ 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 اللہ 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 اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ
واللہ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے واللہ 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 چاندنی 4 دن اے سبھی کے لیے چاندنی 4 دن اے سبھی کے لیے ایسا دا چاند عبد النبی کے لیے واللہ 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 ہمیشہ کی زندگی کس کے لیے ہے؟ وہ جو نبی کا غلام ہے، نبی کا بندہ ہے، عبد المصطفیٰ ہے، اسی کو فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ یہ کون سا خطاب؟ ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں میرے بندوں کو اپنا بندہ فرمائیں، اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کون؟ اللہ کی رحمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مایوس نہ ہو۔ آؤ ان کی بارگاہ میں اور ان کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اور سرکار تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چاندنی 4 دن اے سبھی کے لیے چاندنی 4 دن اے سبھی کے لیے ایسا دا چاند عبد النبی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 واللہ۔ دیوبندی دیوبندی ہے، اور ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو سی اے سے ڈر سے یا کسی اور کے ڈر سے آ جاؤ اور اپنے ساتھ میں ملا لو، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنی تنظیم، اپنا اجتماع، اپنے آپ میں اتحاد نہیں کرتے، بلکہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو نظر انہی پر جاتی ہے کہ پہلے ان کو شامل کر لو۔ تو ان کے بارے میں تاج الشریعہ نے فرمایا صلح کلی نبی کا نہیں سنی، اور سرکار نے فرمایا اس میں صلح کلی بھی شامل، مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ الی ہذہ مرہ، کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بکری، مطلب ایسی مثال بتائی کہ منافق اور صلح کلی بھی اس میں شامل، کہ وہ اس کا انڈیا یہ ہوتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ اس سے اسلام بھی راضی ہو، کفر بھی راضی ہو، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، یہ سب ٹھیک ہو جائیں، اسی لیے ایسی مثال فرمائی، ایسی بکری سے مثال دی کہ وہ جو ہے وہ کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے، تو اس کی مثال ایسے فرمائی۔ اور تاج الشریعہ نے فرمایا صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو،
سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ 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 واللہ